جس میں اللہ تعالیٰ نے حسد کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ حسد، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور یہ بیماری کس کس کو لگ سکتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے، انشاءاللہ آج کے اس ٹائم میں کوشش کروں گا کہ اس کو اچھے طریقے سے آپ کو میں بیان کیا جائے تاکہ ہم حسد اس بیماری سے بچ جائیں اور ہمیں حاسدین کا بھی پتہ چل جائے کہ حسد کس طرح کیا جاتا ہے اور کون حاسد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کے حوالے سے ارشاد فرمایا، دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء۔ فرمایا پہلی امتوں کے اندر بہت ساری بیماریاں تھیں اور ان بیماریوں میں سے ایک بیماری کا مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میری امت کو نہ لگ جائے، اور وہ بیماری جس کا خدشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ الحسد والبغضاء۔ وہ حسد کی بیماری ہے اور غضب، غصہ ہے۔ گویا یہ پہلی امتوں کے اندر بھی بہت زیادہ پایا جاتا تھا، اور اگر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس نے بڑے بڑے عہدے پر فائز لوگوں کو حسد میں مبتلا کر کے زیر کر دیا۔ اب سب سے پہلی کائنات میں عرش پہ جس نے حسد کیا وہ عزازیل ہے، شیطان ہے۔ شیطان نے بڑی عبادت کی، بڑی عبادت کرتا رہا، چپا چپا وہ ہر جگہ عبادت کر کے اس نے اپنے آپ کو طاؤس الملائکہ بنا لیا، فرشتوں کے اندر اپنا بڑا مقام بنا لیا۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو دل کے اندر حسد آیا کہ اس کی عزت کی جائے گی۔ یہ حسد کی آگ میں جلنے لگا، اور جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا کہ تم سارے فرشتوں سجدہ کرو، تو آدم علیہ السلام کے مقابلے میں کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ گویا انسان کا جو عہدہ ہے، مقام ہے، اس میں جب کہے کہ میں دوسرے سے بہت زیادہ بڑھ کے ہوں تو سمجھو کہ یہ حسد شروع ہو گیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا تھا، نائب کا مرتبہ اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن اس نے کہا نہیں میں نے بڑی عبادت کی ہے۔ تو پہلی بات عرش پہ جو حسد ہوا وہ شیطان نے کیا، اس کا عزازیل نام تھا۔ تو بہرحال پھر ابلیس بھی قرآن پاک نے جو ذکر کیا ابلیس کا ذکر ہے، تو شیطان کو ابلیس کے نام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، قیامت تک لعنت کا تو گلے میں ڈال دیا۔ کس بنا پہ؟ کہ اس نے حسد کیا۔ گویا کائنات عالم میں حسد کی سب سے پہلی جو بیماری لگی وہ شیطان کو لگی ہے، اور آج اگر ہمیں حسد لگتا ہے تو آپ سمجھ لیں پھر کہاں سے آ رہا ہے، وہ کس طرف جاتا ہے۔ تو اس بات کا خاص ہمیں خیال رکھنا ہے کہ جب ہمارے اندر حسد پیدا ہونے لگے تو اس حسد سے ہمیں بچنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، حسد اس پہ کیا جاتا ہے جو جس کا مقام و مرتبہ اعلیٰ ہو۔ مقام و مرتبہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلاموں کو ملا ہے۔ تو کائنات عالم میں آپ دیکھ لیں، بنی اسرائیل کے اندر دیکھ لیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ دیکھ لیں۔ جب آپ کی ذات مبارکہ دنیا پہ تشریف لائے تو لوگوں نے حسد کیا، خاص طور پہ یہودیوں نے حسد کیا۔ اب اس کا ذکر قرآن پاک میں اسی آیہ مبارکہ میں 109 میں سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ بہت سارے اہل کتاب سے جب بھی مراد ہوتی ہے یہودی اور عیسائی مراد ہوتے ہیں ان سے،
تو یہ اہل کتاب تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت سارے لوگ جو اہل کتاب تھے یہ چاہتے تھے کہ ایمان لانے کے بعد مسلمان نعوذ باللہ کافر ہو جائیں. یہودی یہ چاہتے تھے. حسد من عند انفسہم، وجہ کیا تھی؟ حسد کی وجہ پہ وہ کہتے تھے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ کافر ہو جائیں. حالانکہ من بعد ما تبین لهم الحق، ان پہ حق واضح ہو گیا تھا. اب یہ حسد کیوں تھا؟ یہودیوں میں حسد کہاں سے آیا؟ اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد سے پہلے وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلُ، آپ کی آمد سے پہلے دعا کرتے تھے پروردگار اگر مشکل میں ہونا کہتے تھے وہ آخری نبی جو آنے والا ہے نا اس کے صدقے سے ہماری مشکلیں آسان کر دے. فتح طلب کرتے تھے. یستفتحون، قرآن کہتا ہے کہ فتح طلب کرتے تھے. گویا یہ بڑی مشکل تھی جو آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے پروردگار یہ فتح ہمیں دے دے، یعنی فلاں کے مقابلے میں فتح دے دے. اللہ انہیں فتح دے دیتا تھا. آپ کے آنے سے پہلے تو سب کچھ مانگتے تھے اور جب تشریف لائے تو پھر حسد کیوں پیدا ہوا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اب اس کا تھوڑا سا میں پس منظر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. بنی اسرائیل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے دو بیٹے پیدا ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. ان کی قوم کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بنی اسرائیل اسے کہتے تھے. اور یہ یاد رکھیں آپ کی آگے اولاد سے اللہ تعالیٰ نے 10,000 انبیاء مبعوث فرمائے. ایک دو نبی نہیں، بنی اسرائیل سے کتنے آئے؟ 10,000 انبیاء تشریف لائے. لیکن دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل بھی تھے. ان کی نسل سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ادھر 10,000 ہیں، ادھر ایک واحد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. ربنا وابعث فیہم رسولا، وہ جو دعا تھی نا ابراہیم علیہ السلام نے رسول کی مانگی تھی وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگی تھی. اب ایک طرف 10,000 انبیاء آ رہے ہیں بنی اسرائیل سے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو مدینہ پاک میں تورات کے اندر، انجیل کے اندر انہوں نے پڑھا ہوا تھا کہ آخری نبی مدینے میں تشریف لائیں گے ہجرت کر کے. پیدائش کا پتہ تھا مکہ میں ہوگی، لیکن پیدائش کے وقت اتنی چیزوں کا نہیں پتہ چلتا. لیکن یہ پتہ تھا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک میں ضرور آئیں گے. اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ مدینہ پاک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودیوں کے وہاں قبائل موجود تھے. وہ انتظار میں تھے کہ آخری نبی آئے گا ہم اس پہ ایمان لائیں گے، لیکن ایمان نہیں لائے. وہ یہودی بہت سارے ایمان لے بھی آئے لیکن اکثر جو ہیں وہ ایمان نہیں لائے، جن کا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کہ اکثر ان میں یہ چاہتے تھے کہ یہ مسلمان جو ہو رہے ہیں یہ بھی یہودی ہو جائے یا عیسائی ہو جائے. تو بہرحال عیسائی اتنے زیادہ نہیں تھے، یہودی جو تھے مدینہ پاک میں ان کے قبائل کافی پہلے موجود تھے اور انہوں نے ساری نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہوئی تھی اور یہ بھی پتا تھا کہ مدینہ کے شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائیں گے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، لیکن حسد من عند انفسہم، دل کے اندر حسد بغض تھا تو اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا ایمان لانے کا جو وجہ بنی نا وہ ابو جہل بنا. آپ کو پتہ ہے ابو جہل یہ مکہ والوں کا سردار تھا اور اسلام کا بڑا دشمن تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے معجزے دیکھے، ہاتھ میں کنکریاں نے کلمہ پڑھا، پھر بھی ایمان نہیں لایا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ چھوڑی نہیں، اس کو تبلیغ فرماتے رہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے ایمان لانے کا سبب بھی ابو جہل بنا. وہ کس طرح؟
کہ میں ابو جہل کے ملنے آتا تھا، یہ بھی مالدار تھے اور سردار تھے۔ مکہ میں جب یہ آتے تو ابو جہل کے ساتھ دوستی تھی، تو کہتے ایک دفعہ نا میں ابو جہل کے ساتھ گھر سے باہر ذرا سیر کے لیے نکلا تو میں کیا دیکھتا ہوں، بس مجھے ایک ایسی شخصیت نظر آئی کہ بڑا خوبصورت چہرہ تھا، بڑا خوبصورت چہرہ، کیونکہ آپ مسلمان نہیں تھے ابھی۔ کہنے لگے میں بس دیکھا تو میں دیکھتا رہ گیا، لیکن اس انسان نے آ کے بات کی، ابو جہل کو بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ نے دعوت تبلیغ دی، ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ ابو جہل آگے سے انکار تو کر نہیں سکا، پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے میرے بھتیجے، اگر یہ تیری باتیں مجھے علم ہو جائے نا کہ بالکل سچی ہیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ یہ اب کوئی مہمان ہو، اس کے سامنے کسی سے لڑنا نہ ہو تو ایسی چاپلوسی کی جاتی ہے کہ ہاں آپ بڑا ٹھیک کہہ رہے ہیں، بعد میں نمٹوں گا۔ تو وہ بتانے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ اے بھتیجے، اگر یہ باتیں آپ کی مجھے معلوم ہو جائے نا کہ ساری سچ ہیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ آپ نے تبلیغ دینے کے بعد تشریف لے گئے۔ اب ابو جہل کے ساتھ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ساتھ چل رہے تھے۔ اب ابو جہل پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے مغیرہ، پتہ ہے میں نے اس کو نا ایسے ٹال دیا ہے، مجھے پتہ ہے، اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں جو یہ کہتا ہے بالکل حق کہتا ہے، اللہ کی قسم کھا کے اس نے کہا ہے۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ تو ایمان کیوں نہیں لاتا؟ اب بات جو میں کر رہا تھا یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد تھا، کہنے لگا اگر میں ایمان لے آیا، اب فیصلے میرے ڈیرے پہ ہوتے ہیں تو یہ تو سارے فیصلے ان کے ڈیرے پہ چلے جائیں گے، یہ چتراہٹ ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے حسد کہ اگر میں ایمان لے آیا تو مجھے اس کی بات ماننی پڑے گی، اور اب لوگ میری مانتے ہیں کیونکہ کافر تھے کافی ادھر، لوگ میری بات مانتے ہیں، میں فیصلے کرتا ہوں۔ یہ حسد کی بنا پہ وہ ایمان نہیں لایا۔ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس دن سمجھ گیا کہ واقعی یہ نبی سچے ہیں، یہ ایمان لائے بھی نہیں پھر بھی کہتے ہیں سچے ہیں، تو یہ واقعی سچے نبی ہیں، میں ایمان لے آیا۔ تو بعض اوقات حسد کی بنا پہ لوگ ایک دوسرے کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، یعقوب علیہ السلام کے دیگر بیٹے سارے تھے نا، لیکن یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کا کیا بگاڑا تھا؟ چھوٹا تھا، کچھ بھی نہیں کیا، معصوم تھے، لیکن والد نے ایک ان سے محبت کرتے تھے، کہنے لگے یہ ہم سے نہیں محبت کرتے، ہم سے اتنا پیار نہیں کرتے، لہذا بھائی کے لیے دل میں حسد پیدا ہوا اور کہنے لگے، وہ ورگلا کے سارا سورہ یوسف کے اندر واقعہ ہے کہ ہم ان کو سیر کرانے آج لے جاتے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کوئی بھیڑیا نہ اس کو نقصان پہنچا دے، کہتے نہیں نہیں ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم اس کا خیال رکھیں گے، بڑے ایسے دلاسے دے کے بہانے سے لے گئے، جو ہی نظروں سے اوجھل ہوئے مارنا شروع کر دیا اور پھر وہ کنویں کے اندر پھینک دیا، پھر کنویں سے نکالا، قافلے والوں کو کہا یہ تو ہمارا بگوڑا غلام ہے، بھائی کو بگوڑا غلام کہہ دیا۔ پھر کھوٹے سکے لے کے دیکھیں، جب نفرت اور حسد اتنا بڑھ جاتا ہے پھر بیچنے کے لیے کھوٹے سکے بھی ان کے کام آ رہے ہیں۔ حیران ہے کہ اتنا خوبصورت بھائی اس کو بیچ رہے ہیں تو کھوٹے سکوں میں۔ آپ دیکھیں حسد کی آگ دیکھیے، اور وہی بھائی بکتا بکاتا مصر میں جاتا ہے اور پھر بادشاہ بن جاتا ہے۔ یہ حسد ہے جو حسد کی آگ غلام بنا دیتی ہے، دوسرے کو غلام کر کے چھوڑتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حاسدین وہ حسد کرتے ہیں، لیکن جتنا بڑا جس کا عہدہ ہوگا نا اس سے اتنے ہی لوگ حسد کریں گے۔ اب آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے اعلیٰ ہے، اور آپ پر حاسدین نے بڑا حسد کیا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کیا کیا نہیں کیا یہودیوں نے۔
اب میں یہ جو قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی 109 آیت پڑھ رہا تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے بارے میں بھی یہ کہتے تھے کہ یہ ایمان چھوڑ دیں، کافر ہو جائے نعوذ باللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ تو نعوذ باللہ یہاں دنیا پہ رہے ہی نہ. اور حقیقی بات ہے ایسے ہی ہوا. وہ چاہتے تھے، بار بار انہوں نے حملے کیے. کون سے حملے؟ جنگوں میں تو فتح نہیں ملی انہیں، لیکن دوسرے حملے شروع کر دیے. جادو ٹونے جو آج کل ہمارے بہت رواج ہے. ایک فیملی کو اچھا دیکھ کے کہتے ہیں جی کسی دم والے کسی بابے کے پاس جاتے ہیں اور کالا علم کرا کے نا اس کو ذرا ڈون کراتے ہیں، اس کو دکھاتے ہیں کہ کیسے پیسے آتے ہیں. یعنی اس کو زیر کرنے کے لیے، اس کو نقصان بچانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف ہم جا رہے ہیں اور کالا علم اور پتہ نہیں جادو کیا کچھ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کو نیچا دکھانا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر دیا گیا. یہ آپ کے ساتھ حسد تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو نعوذ باللہ دنیا سے ختم کیا جائے. پھر زہر کے علاوہ اور بہت سارے حربے استعمال کیے گئے، حتیٰ کہ جادو. اور سورہ فلق کے اندر سورہ ناس میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ آیا مبارکہ نازل ہوئی کہ ان کے شر سے آپ پناہ مانگے. یعنی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اتنی اعلیٰ ہے، ان کے خلاف لوگ حسد میں بھرے پڑے ہیں. اور یہ کون تھے؟ یہودی تھے اس وقت کے. ایمان والوں کی بات نہیں کر رہا، یہ غیر مسلم یہودی عیسائی جو دوسرے تھے یہ تھے. اور وہ جو جادو کیا گیا، وہ کنویں کے اندر آپ کے بال اور وہ کنگھی ساری وہ دبا کے پھر سورہ فلق اور ناس نازل ہوئی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی ہوئی اور وہ سارا کچھ نکالا گیا. تو یہ کیا تھا؟ یہ یہودی نہیں کیا تھا نا، یہ حسد تھا جو ان کو بار بار اس بات پہ ابھار رہا تھا کہ ان کو ختم کیا جائے. یہی حسد ہے. انسان کو تھوڑا سا عہدہ مل جائے دوسرا دیکھ کے برداشت نہیں کرتا، کہتا ہے اس کو یہ عہدہ ملا تو ملا کیوں، اس کو یہ مقام ملا تو ملا کیوں. بھائی سے برداشت نہیں کرتا، حسد کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ کتنی بڑی بیماری ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاریخ اور یہ واقعات ہمیں سن کے ہمیں اپنے آپ کو بھی مضبوط کرنا ہوگا کہ ہم سے لوگ اگر کوئی عہدہ ملتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ آپ سے حسد کرنے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. لوگ حسد کریں گے، لیکن اس سے بچنا کیسے ہے؟ بچاؤ کا بھی تو حل ہے نا، بچنا کیسے ہے؟ اور بعض اوقات ہمارے اندر بھی حسد آ جاتا ہے، ہم نے کیسے بچنا ہے یہ بھی دیکھنا ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب دل میں حسد آئے تو انسان یہ سمجھے کہ یہ گناہ ہے. اب میں اس کا علاج بتا رہا ہوں کہ انسان، امام غزالی کے حوالے سے جو انہوں نے کچھ ملفوظات اپنے لکھے ہیں، وہ کہتے ہیں اس حسد کو اپنے اندر سے ختم کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے جب دل کے اندر حسد آنے لگے، میں نے حسد کی اس لیے تعریف پچھلے جمعے بھی عرض کی تھی کہ جیلس ہونا، دوسرے کو کوئی عہدہ مل جائے، کوئی مقام مل جائے، کوئی دولت مل جائے، کوئی گاڑی مل جائے، یہ چیزیں دیکھ کے جلنا جو شروع ہو جائے نا کہ اس کو کیوں مل گئی، سمجھو کہ حسد شروع ہو گیا ہے. اب اس کو ختم کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ گناہ ہے، یہ جو میں کام کر رہا ہوں نا، یہ میری سوچ جو اس کے بارے میں بن رہی ہے، یہ گناہ ہے. سب سے پہلی بات. پھر اگر دوسری بات آپ فرماتے ہیں کہ کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے، کوئی مقام ملتا ہے، تو اس کے لیے دعا کرنی شروع کر دے، یا اللہ اسے اور دے. ظاہر سی بات ہے جو بندہ یہ دعا کرے گا کہ یا اللہ اسے اور دے، تو اب وہ حسد ختم ہوتا جائے گا جو دل کے اندر تھا کہ اس کو کیوں مل گیا ہے. اب اس کے لیے دعا کرے کہ پروردگار اسے اور عزت عطا فرما. فرمایا تیرا حسد ختم ہوتا جائے گا. تیسری بات فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اس کی اچھائی بیان کرو. یہ نہ کہے یہ تو اس نے سارے حرام کا پیسہ کما کے اتنی عزت کمائی ہے، یہ نہ کہتا. پھر یہ کہے گا تو حسد اور بڑھے گا، حالانکہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ حلال کے پیسے ہیں یا حرام کے ہیں.
لیکن کیا یہ راتوں رات کیسے اتنے پیسے اس کے پاس آ گئے؟ اس نے رات میں کوئی نہ کوئی 2 نمبر کام کیا ہوگا. ذہن میں آ سکتا ہے نا ایسا سوال، اور اکثر ایسے ہوتا ہے. تو اس کی برائی نہ بیان کر، اس کی اچھائی بیان کر. فرمایا تیرا حسد کم ہونا شروع ہو جائے گا. اب یہ ناممکن ہے، جس بندے نے حسد کرنا ہے وہ اچھائی کیسے بیان کرے گا؟ لیکن آپ کرنا شروع کر دیں، دیکھیں آپ کے دل سے حسد ختم ہوتا جائے گا. اور یہ حقیقی بات ہے کہ انسان، کوئی بھی انسان دوسرے کے پاس بیٹھتا ہے نا تو وہ شروع ہو جاتا ہے فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس کی برائی شروع کر دیتا ہے. تو امام غزالی فرماتے ہیں اس بندے کو جس کی تو ساتھ بیٹھ کے اس کی برائیاں سن رہا ہے کسی دوسرے کی، یاد رکھیں وہ بندہ تیری برائی بھی کسی کے پاس جا کے بیان کرتا ہو. اس کو سمجھا بھئی تو کیوں اس سے حسد کر رہا ہے. اس بندے کو بھی سمجھا کہ میرے دل کے اندر بھی تو حسد ڈال رہا ہے، نفرت ڈال رہا ہے. تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چند اپنے ملفوظات بتائے کہ جب ہمارے اندر حسد ہو جائے تو پھر ہمیں یہ کام کر کے اپنے اندر سے حسد ختم کرنا ہوگا. اب حسد کی 3 نشانیاں حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا، اب دوسرے بندہ، یہ تو ہے نا اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کرنا. اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ دوسرا حسد کر رہا ہے؟ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حاسد کی 3 نشانیاں بتائی. یہ 3 نشانیاں اگر آپ دوسرے بندے کے اندر پاؤ تو سمجھ لو کہ یہ مجھ سے حسد کر رہا ہے. وہ کون سی 3 نشانیاں ہیں؟ سب سے پہلی بات، جب سامنے آتا ہے تو چاپلوسی کرتا ہے، بے جا تعریف، یعنی فضول ہی تعریف کر دیتا ہے. اب جس کی تعریف کر رہا ہے تو اگر وہ تعریف کے قابل نہیں ہے، اسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں یہ چیزیں تو میرے اندر نہیں ہے جو یہ بیان کر رہا ہے، تو پھر سمجھ جاؤ کہ یہ چاپلوسی کر رہا ہے اور حسد کر رہا ہے. یہ حاسدین میں سے ہے. پہلی نشانی چاپلوسی کرے گا، بے جا تعریف کرے گا، تو آپ سمجھ لو کہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ میرے سے حسد کرتا ہے، میرے بس منہ پہ تعریف کرتا ہے، پیٹھ پیچھے سے برائیاں شروع کر دی ہیں. دوسری بات، دوسری نشانی یہ ہے کہ جب وہ نہیں ہوتا پھر اس کی غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے. پیٹھ کے پیچھے، تیرے پیچھے، منہ پہ تیرے بڑی تعریف کرے گا، جو ہی پیچھے جائے گا غیبتیں شروع کرنے لگ جائے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے. فرمایا یہ حاسدین کی دوسری نشانی ہے. یعنی وہ تعریف بے جا، اور جب پیٹھ پیچھے اس کے دور ہو جاتا ہے تو اس کی غیبت شروع کر دیتا ہے. تیسری بات فرمایا جب کوئی بندہ مصیبت میں ہوتا ہے، اگر وہ بندہ اس سے حسد کرتا ہوگا نا تو بڑا خوش ہوگا. کسی نے بتایا کہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسے چوٹیں لگی ہیں. اب وہ پتا ٹھیک ہے، چنگا ہوا، یہ اسی کا لائق تھا. یہ حاسد کہتا ہے. اور اگر حسد نہیں ہے وہ کہے گا اللہ تعالیٰ اسے صحت دے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ تعالیٰ اسے صحت والی زندگی دے. اگر حسد نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کرے گا، اور اگر حسد ہوا وہ خوش ہوتا ہے، اچھا ہوا، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. یہ ہے حاسد کی نشانی. تیسری نشانی، بے جا اس کی جو بھی کوئی تعریف سنے گا، کوئی اس کی پریشانی سنے گا تو اس سے خوش ہوگا، اور اگر اسے خوشی ملے گی تو ناراض ہو جائے گا کہ اس کو کیسے مل گیا، یہ مقام کیسے مل گیا، یہ عہدہ کیسے مل گیا. تو اس لیے حاسدین کے حوالے سے آخری حدیث پاک میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. حضرت عبداللہ بن عمر عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک حدیث روایت فرماتے ہیں، یہ پہلے ہی میں نے حدیث روایت کی ہے، آپ کے سامنے پیش کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، فرمایا اے میرے صحابہ، یہ دروازے سے جو بھی داخل ہوگا نا وہ جنتی ہوگا. جس نے جنتی دیکھنا دروازے کی طرف دیکھنا. اتنے میں ایک شخص ضعیف العمر ہاتھ میں جوتی پکڑی ہوئی ہے، وضو کر کے، وضو کے پانی کے ٹپکے نظر آ رہے ہیں کہ وضو کر کے آیا. اتنے میں وہ داخل ہوتا ہے، آ کے اس نے مسجد نبی میں سلام کیا، بیٹھ گیا.
فرمایا دوسرا دن آیا، دوسرے دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جنتی دیکھنا ہے نا وہ دروازے سے آنے والا ہے، ابھی جو داخل ہوگا نا وہ جنتی ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے پھر دیکھا کہ اتنے میں وہی دوسرے دن بھی وہی شخص۔ تیسرا دن آیا، فرمایا تیسرے دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جس نے جنتی دیکھنا ہے وہ دروازے سے ابھی داخل ہوگا، دیکھ لو اس کو۔ تیسرے دن بھی حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ وہی شخص اسی طرح اس نے جوتی پکڑی اور داخل ہوا۔ کہتا ہے میں نے کہا کہ یہ بڑا کوئی اچھا عمل کرتا ہوگا، کوئی خاص عمل ہے، میں دیکھوں تو صحیح ہے جنتی کیسے بنا۔ یہ صحابہ میں ایک درد تھا، ایک شوق تھا کہ میں اس کی نیکی پتہ چل جائے تو میں بھی کر کے جنتی بن جاؤں۔ اب انہوں نے کہا جب محفل برخاست ہوئی گھر جانے لگے، بزرگوں کو کہا کہ میری ذرا کوئی گھر والوں سے رنجش ہو گئی ہیں، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، مجھے ساتھ لے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی آ جائیں۔ مختصر یہ کہ وہ صحابی ان کے ساتھ چلا گیا اور وہ اس نیت سے گیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کون سا عمل ہے ایسا جو جنتی بنا دیا ہے۔ اب وہ صحابی پہلا دن ہوا، رات کہتے میرے ساتھ ہی اس نے چارپائی لگائی، میں نے دیکھا کہ شاید ساری رات یہ عبادت کرے گا، یہ آرام سے سو گیا، بس اتنا ہے کروٹ بدلتا ہے تو اللہ، اس کے منہ سے لفظ نکلتا ہے اللہ جب بھی، ورنہ کوئی نفل نہیں کچھ نہیں، عام روٹین میں۔ کہتا ہے ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے، کوئی ایسا عمل میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی لیدہ سا ہو، یعنی عام بس نماز پڑھنی اور عام کام کرنا۔ کہتے تیسرے دن میں نے کہا حضور میری کوئی رنجش نہیں ہوئی تھی، میں تو اس لیے آپ کے ساتھ ہوا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی آ رہا ہے، یہ کون سا عمل کرتا ہے جس کی بنا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے جنتی کہا ہے۔ اب سنیے، وہ کہنے لگا بات تو یہ ہے کہ یہ عمل نہ آپ کے دیکھنے سے نظر آنا تھا اور نہ میں آپ کو بتاتا، لیکن آپ ایک جستجو لے کے آئے ہیں کہ وہ عمل میں پتہ تو کروں کون سا عمل ہے۔ فرمایا پھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک عمل ہے جب میں رات کو سوتا ہوں نا، دل میں کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی، کوئی حسد کچھ نہیں رکھتا، سب کچھ میں صاف کر کے سوتا ہوں۔